PTI रहनुमा असद उमर गुफ्तगू कर रहे हैं। और उससे जिस तरीके से न सिर्फ गरीब का बल्कि मुतवस्सित तबके का भी गुजारा होना इस वक्त मुश्किल होता चला जा रहा है, जिस तरीके से हजारों कारोबार बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी तेजी से फैल रही है। आपने अभी भी देखा कि आदादो शुमार आए एक नए सर्वे के तहत, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हर 5वें घर के अंदर कोई बेरोजगार हो गए हैं लोग। तो इतनी बड़ी माशी तबाही जो है उससे भी नजर हटाई जाए और इन लोगों का जो इनको ख्वाब में भी मेरे ख्याल में इमरान खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तो इमरान खान को कैसे काबू किया जाए उसकी एक नई एक मुनज़्ज़म आजकल कैंपेन चल रही है। वो कैंपेन क्या है जी? वो ये है कि रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन आपको नजर आता है कि मुकदमे, झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं इमरान खान पे, तहरीके इंसाफ पे। आज तो सुबह वैसे कमाल ही हो गया जो आज खबर आई है कि शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के ऊपर FIR काट दी गई है। तो अब मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं तो उमर अयूब साहब और अंदलीब अब्बास साहब तैयार रहे हैं, आपके ऊपर भी पर्चा कट सकता है क्योंकि आप एक खतरनाक काम कर रहे हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि असल हदफ इमरान खान है, क्योंकि इमरान खान को पकड़ने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी जोर लगा दिया, खंगाल दी फाइलें, ना इनको तोशाखाना से कुछ मिला, ना इनके पास कोई फॉरेन फंडिंग से कुछ इनको मिला, करप्शन का वैसे ही इल्जाम कोई नहीं था। तो क्योंकि कुछ भी नहीं मिल रहा था तो उन्होंने अब एक नया तरीकेकार अपनाया। नया तरीकेकार यह है कि दर्जनों की तादाद के अंदर आप पर्चे काटते चले जाएं, केसेस बनाते चले जाएं। 76 तक तादाद पहुंच चुकी है इस वक्त मुकदमात जो रजिस्टर हैं इमरान खान के खिलाफ। और उसके बाद एक कानूनी कार्रवाई का एक तरीकेकार है। उस कानूनी कार्रवाई के मुताबिक उन्होंने पेशियां भुगतनी होंगी, वो बेलों के लिए जाएंगे, फिर बेल कॉन्फर्मेशन के लिए जाएंगे, फिर उसके बाद कार्रवाई होगी, ट्रायल होगी। तो बार बार उनको निकाला जाए और उनको कोर्टों में ले जाया जाए। अब आमतौर पे तो ये जो चीज है ये एक इनकन्वीनियंस है, उससे जरा आपको मसला होता है, लेकिन कोई ये खतरनाक चीज नहीं है। और इसीलिए इमरान खान जो हैं आज से 4 महीने पहले तक वो हाईकोर्ट ने बुलाया तो हाईकोर्ट चले गए, उनको दहशतगर्दी की अदालत ने बुलाया वो वहां पर चले गए, उनको कचहरी में सेशन कोर्ट ने बुलाया वो वहां पर चले गए और एक दफा नहीं मुतअद्दिद बार गए। और मैं ऐनी शायद हूं क्योंकि मैं उनके साथ होता था, तो मुझे पता है कि वो किसी जज के सामने जाने, किसी अदालत के सामने जाने पे उनको कोई इतराज नहीं है, उनकी कोई अना का मसला नहीं है। उनकी तो सारी सियासी जो पूरी कोशिश रही है, काबिश है, वो है ही कि कानून की सरबुलंदी हो और मुल्क के अंदर कानून का निफाज हो, अदालतों का एहतराम हो, कानून का, आइन का एहतराम हो। लेकिन उसके बाद कुछ हुआ, और वो क्या हुआ? वो 3 नवंबर को इमरान खान के ऊपर कातिलाना हमला हुआ, मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया हुआ कातिलाना हमला हुआ। उस हमले के होने से पहले खान साहब के पास अंदर से मालूमात आनी शुरू हुई कि खतरा है, और इसका जिक्र उन्होंने न सिर्फ हम लोगों से किया मीटिंग्स के अंदर बैठ के, बल्कि कम से कम 2 जलसों के अंदर भी उन्होंने जिक्र किया कि क्या बयानिया बनाया जाएगा और किस तरीके से कत्ल करने की कोशिश की जाएगी। और 3 नवंबर को पूरी कौम ने देखा, वो होते हुए देखा, वो कत्ल की कोशिश भी होते हुए देखी और वो बयानिया बनाने की कोशिश भी होते हुए देखी कि मजहबी जुनून पसंद था और उसने कर दिया। इसी तरीके से आज भी, अब भी इमरान खान साहब के पास मुसद्दिका इत्तलात आ रही हैं कि उनकी जान को खतरा है, दोबारा कातिलाना मंसूबा बनाया जा रहा है। और इनमें से कुछ इत्तलात के मुताबिक ये खतरा जो है वो खुसूसी तौर पर अदालतों में जिस वक्त वो जाएंगे और वहां पर जो उनके लिए सिक्योरिटी का मसला पैदा होगा उसको इस्तेमाल करते हुए खुदा ना खास्ता ये हमला किया जा सकता है। ये जिस तरीके से पहले उन्होंने, उनके पास मालूमात आई, उन्होंने कौम के सामने रखी और वो सच साबित हुई, इस वक्त हम उसी सूरत हाल से दोबारा गुजर रहे हैं कि फिर यही सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। अब इनकी कोशिश क्या है
پرچے کاٹی چلے جاؤ. جیسے میں نے کہا کہ بار بار جو ہے مختلف عدالتوں کے اندر جانا پڑے گا, تو دونوں میں سے ایک کام ہوں گے. یا تو سیکیورٹی کے خدشات کی وجہ سے عمران خان نہیں جائیں گے عدالت, وہ نہیں جائیں گے تو قانون کا تقاضا جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, تو یا تو اس طریقے سے مشکلات پیدا ان کے لیے کی جائیں, یا اگر وہ جاتے ہیں تو پھر واقعی میں ان کی جان کے لیے خطرہ پیدا ہو اور خدا نخواستہ اگر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو یہ موقع مل سکے. یہ ہے اس وقت جو منصوبہ بندی کی جا رہی ہے, جو ساری کوشش کی جا رہی ہے. اور ایک چھوٹی سی چیز کہ وہ نوٹس دینے کے لیے آنے کو بھی اتنا بڑا وہ بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا گرفتاری کے لیے پہنچ گئے ہیں اور سب پتہ نہیں کیا کیا ہونے والا ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کے بعد جو تجربہ ہمارا ہوا کہ پہلے کوشش کی گئی, اس وقت تو پہلے میڈیکل ریزنز بھی تھے, آپ چلنے پھرنے کے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی, ڈاکٹرز نے خطرہ نہیں لیا جا سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود جب عدالتوں نے اصرار کیا تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ گئے. اس وقت تو میں بھی ان کے ساتھ موجود تھا, اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں جوڈیشل کمپلیکس میں گئے. دونوں جگہ آپ نے دیکھا کہ تمام سیکیورٹی کا نظام مکمل طور پر کولیپس کر گیا, بالکل درم برم ہو گیا, کوئی سیکیورٹی موجود نہیں تھی, اور بالکل واضح خطرے کو ایکسپوز ہو گئے عمران خان صاحب. تو ہمارے اس لیے بہت سارے لوگوں کی رائے یہ تھی کہ یہ خطرہ مولنا نہیں چاہیے, اور اس میں اگر قانونی کوئی لوازمات پورے نہیں ہوتے تو وہ کم خطرہ ہے بنسبت اس خطرے کے جو جان کو خطرہ ہے, جس کی وجہ سے یہ جو ہم نے دیکھا, جیسے میں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی اور جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے اندر بھی کہ بالکل کمپلیٹلی ایکسپوز تھے, وہاں تو کوئی خدا نخواستہ کچھ بھی کر سکتا تھا, کوئی وہاں پہ سیکیورٹی کا نظام نظر نہیں آ رہا تھا, اور نہ میرے خیال میں کوئی ممکن ہے. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے, ہم نے اپنے وکلاء سے کہا تھا, اور آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دونوں جگہ پٹیشنز دائر کی جا رہی ہیں, جہاں پر بڑی ایک جائز ہم ریکویسٹ جو ہے, درخواست جو ہے وہ ہائی کورٹس کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور وہ درخواست صرف یہ ہے کہ اس تمام بیک گراؤنڈ کو تناظر میں رکھتے ہوئے, اور ایک ایسے ملک کے اندر جہاں اہم سیاسی شخصیات کی قتل جو ہے وہ بدقسمتی سے ہماری تاریخ کا حصہ ہو. لیاقت علی خان کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے, بے نظیر بھٹو کا قتل پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اس خواہش پہ جو عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ تمام کورٹس کے سامنے پیش ہوں, اور ان کی جو قانونی ذمہ داری بنتی ہے وہ کورٹ کو جو عزت دینی ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے یا تو فول پروف سیکیورٹی کوئی ارینجمنٹ کیا جائے, جو میں آپ کو ذاتی رائے اپنی بتا رہا ہوں ممکن ہی نہیں, میں دیکھ چکا ہوں نا جو صورتحال ہوتی ہے. عمران خان کوئی عام انسان نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر جو ہے ایسا سیاسی لیڈر جس کی عوام کے اندر اتنی محبت ہو کوئی گزرا نہیں ہے, تو وہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسا فول پروف سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے, یا اس سے بہتر کہ ہمارے پاس کورٹس کی متعدد ججمنٹ بھی موجود ہیں, ہمارے عدالتی نظام کا حصہ بن چکا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے بھی آپ جو ہے کورٹ کے اندر اپنی حاضری دے سکتے ہیں, آپ گواہی دے سکتے ہیں, اور اس کے اوپر کورٹس کی عدالتوں کی ججمنٹس بھی موجود ہیں. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا حصہ ہے. اور تو اور جس نے عمران خان کے اوپر ایک جو شوٹرز تھے ان میں سے ایک جو شوٹر ہے وہ جو ہے اس کو یہ ویڈیو لنک کی سہولت دی گئی ہے. جس نے عمران خان کو قتل کرنے کی کوشش کی اس کو یہ سہولت دی گئی ہے, اجازت دی گئی ہے. تو جس کو قتل کرنے کی کوشش کی ظاہر ہے اس کی تو اور بھی زیادہ بنتا ہے اس کے اوپر. تو ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کورٹس یہ تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی اجازت دیں گے. اور جس طریقے سے پہلے ان سب کے منصوبے جو ہیں جو ابھی تک یہ کوشش کرتے رہے پچھلے 10-10.5 مہینے سے, انہوں نے اب تو بلکہ تقریباً 11 مہینے ہو گئے ہیں, وقت جلدی گزرتا ہے, 11 ماہ گزر گئے ہیں, اور 11 ماہ میں جتنی کوششیں انہوں نے کی ہیں وہ مکمل طور پہ ناکام ثابت ہوئی ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ جو نیا منصوبہ جس کو بھی میں نے آپ کو تفصیل سمجھائی کہ منصوبہ ہے کیا, کہ عمران خان کو یا ایکسپوز کر دو, ان کے لیے سیکورٹی کا خطرہ پیدا کر دو, یا
ان کے قانونی طور پہ وہ تقاضے نہ پوری کر چکے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ناکام ہوگا. یہ سب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو دیکھیں اس تناظر کے اندر کہ ملک کس دور سے گزر رہا ہے, کس صورتحال سے گزر رہا ہے. پاکستان کی معیشت, اور صرف یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے, میں بلومبرگ کا آرٹیکل دیکھ رہا تھا اس دن, آج سے 2-3 دن پہلے میری نظر سے گزرا, اور اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا کہ شاید پاکستان اتنی مشکل معاشی صورتحال سے کبھی زندگی میں اپنی تاریخ کے اندر نہیں گزرا. اس معاشی صورتحال کے ساتھ گزرتے ہوئے جیسا سیاسی انتشار اس وقت پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے, جس طریقے سے پاکستان کا آئین اس وقت خطرے میں ہے, جس طریقے سے عدالتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, پورا پاکستان کا جمہوری آئینی نظام جو ہے وہ پورا نظام خطرے کے اندر آیا ہوا ہے. اور کس وقت خطرے کے اندر آیا ہوا ہے؟ جب پاکستان شدید ترین مشکلات سے گزر رہا ہے اور پاکستان کے شہری, کروڑوں شہری جو ہیں, ان کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے. اس صورتحال کے اندر حکومت پاکستان کی تمام تر توجہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے عمران خان کو قابو کیا جائے, کس طریقے سے جھوٹے مقدمے بنا کے تحریک انصاف کے لیڈرز, ورکرز کے اوپر دباؤ ڈالا جائے, ان کو پیچھے ہٹایا جائے. انشاءاللہ تعالی پہلے بھی ناکام رہے ہیں, یہ آئندہ بھی ناکام رہیں گے, کیونکہ فیصلہ جو زمین کے اوپر سب سے بڑی طاقت تو اللہ کی طاقت ہے, حاکمیت تو اللہ کی ہے, لیکن زمین پر جو سب سے بڑی طاقت ہے قوم کی عوام ہوتی ہے, اور عوام فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ وہ اپنی حقیقی آزادی کے بغیر نہیں رکیں گے انشاءاللہ تعالی. اسد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی تک جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈول جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا, آج آخری دن ہے, اگر آج شیڈول جاری نہیں ہوتا تو 30 اپریل میں 54 دن جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے. اس حوالے سے کیا دوبارہ عدالت سے رجوع کریں گے یا نہیں؟ وہ 54 دن کی جو ہے وہ 54 دن کا شیڈیول کی ضرورت نہیں ہے, وہ 54 دن کی پوری جو لوازمات ہوتی ہیں, بیلٹ پیپر چھپانا اور یہ وہ ایٹسٹرا. آپ اگر دیکھیں جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا ہے, ابھی 2 مختلف الیکشنز اناؤنس ہوئے تھے, وہ بھی بڑے بڑے, ایک میں 33 الیکشن تھا, ایک میں 31 الیکشن تھے, ایم این ایز کے جو بائی الیکشن ہونے تھے. تو جو شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا اس میں ایک کیس کے اندر میرے خیال میں 46 یا 47 دن الیکشن سے پہلے شیڈیول اناؤنس کیا گیا تھا, اور دوسرے والا ایسے ہی 42-43 دن تھا. تو ان کے پاس موجود ہے جو شیڈیول ہوتا ہے, پہلا اس میں جو قدم ہوتا ہے اس سے الیکشن کے دن تک تقریباً 38-39 دن کا وقفہ ہوتا ہے. تو ٹائم ابھی موجود ہے, اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جلد جو ہے اس کا اعلان کر دے گا. شیڈیول بھائی نیب کے چیئرمین کی تقرری ہوئی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ دیکھیں, آج بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے. ہمارے ایم این ایز کا جو مقدمہ تھا اس کے اوپر یہ پوائنٹ ریز کیا گیا تھا ہم نے کہ کیونکہ فیصلہ یہ آ چکا ہے کہ یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کی گئی تھی وہ ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ قانون کے تقاضے پورے نہیں کرتے, تو اس کا مطلب کہ تحریک انصاف کے ممبران تو اس وقت موجود تھے اور اعلان کر چکے تھے. عمران خان صاحب نے خود اعلان کیا تھا, ہم نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم لیڈر آف اپوزیشن چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد تو خیر ہم نے لکھت میں بھی کر دیا تھا. تو اگر قانون کے مطابق لیڈر آف اپوزیشن بدل چکا ہوتا تو یہ نیب کا چیئرمین اپوائنٹ ایسے ہو ہی نہ سکتا جب تک کنسلٹیشن نہ ہوتی. اور آج جج صاحب نے کہا ہے, یہ اپنے انہوں نے ریمارکس دیے ہیں کہ اگلے ہفتے جب میں فیصلہ کروں گا تو اس فیصلے سے یہ بھی چیز اثر انداز ہوگی. یعنی اگر وہ فیصلہ آتا ہے اس حق میں کہ یہ غیر قانونی تھی ڈی نوٹیفیکیشن جو تھی, تو پھر یہ نیب کے اپوائنٹمنٹ کے جو عمل ہے اس کو بھی دوبارہ کرنا پڑے گا. نہیں جی, ہمارے پاس تو ایسی بات نہیں پہنچی ہے, کم سے میرے پاس ایسی بات نہیں پہنچی ہے. لیکن اگر آپ نے 2-3 دن پہلے ہفتے کے روز عمران خان صاحب نے جو تقریر کی تھی تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پالیسی بیان دیا تھا تحریک انصاف کی طرف سے, چیئرمین آف دا پارٹی, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کو یہاں سے مشکل سے نکالنے کے لیے اور ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے ہم ہر ایک کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. لیکن اور یہ بات ہم پہلے بھی کہتے رہے, میں نے متعدد بار یہی بات کی ہے کہ
पाकिस्तान, अभी आपसे मैं क्या कह रहा था कि पाकिस्तान ऐसी मुश्किलात के अंदर गिरा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि 1971 के बाद से इतना खतरनाक वक्त पाकिस्तान के लिए नहीं आया। तो जिम्मेदारी बनती है तमाम सियासी लीडरशिप की, तमाम पाकिस्तान के रियासती इदारों की, कि जब इतना बड़ा खतरा मुल्क के सामने हो तो उससे हल निकाला जाए। और वो हल मेरे भाई एक नए इलेक्शन के अलावा कुछ और है नहीं। तो अगर उसके ऊपर बातचीत करने के लिए तैयार हैं तो बिल्कुल बातचीत हो सकती है। अच्छा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है, जो अपने सियासी मुखालिफिन को स्क्रू कर रही है, उसके साथ साथ मीडिया और ARY को भी स्क्रू किया जा रहा है। हुकूमत की मीडिया दुश्मन पॉलिसी को किस तरह देखते हैं? देखिए, इसको उसी तनाजुर के अंदर देखें ना, जो मैं पहले बोल रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन, और आपको पता है, आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करते रहे, मैं ये पिछले 1 महीने 6 हफ्ते से कह रहा हूं, पाकिस्तान का आइन खतरे में। इसमें किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान का आइन खतरे में है। और आइन के अंदर जो दी हुई जितने भी हुकूक हैं, चाहे वो सियासी हुकूक हो या वो एक शहरी का हक हो, आगाही का, वो तमाम खतरे के अंदर है। तो अगर ARY कोई ऐसी बात कर रहा है जो हुकूमत को पसंद नहीं आ रही, तो हालांकि कानून के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है ARY के खिलाफ कार्रवाई करने की, तो वो कार्रवाई कर दी जाएगी। कानून इस वक्त कोई बंदिश नहीं है। और अगर किसी ने कोई गलत बात की तो आप मुकदमा, उसका तरीका कार है, उस पर चलाएं। जिसने खबर पहुंचाई उसका क्या कसूर है इसके अंदर? ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आप लोग बैठने के लिए तैयार हैं, क्या आप वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ पहले पैगाम आए, या आप लोग खुद जाके भी बात करें ताकि किसी तरीके से तो मामला आगे चले? देखें, पार्टी के सबसे जो अहम रुकन, सबसे सीनियर आदमी, वो चेयरमैन होता है पार्टी का। इमरान खान साहब चेयरमैन है पार्टी के, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दे दिया। तो इसके बाद अब वो बेटे के वलीमे के ऊपर दावत तो देनी नहीं दी है कि कोई कार्ड प्रिंट करा के उनको भेजा जाएगा। सियासी इन्विटेशन दे दिया गया है। इस वक्त गलत फहमी उनको ये है, और ये बहुत बड़ी गलत फहमी है, कि ताकत और जबर से दबा के वो अपने मकासद हल कर सकते हैं। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं, इसलिए उनको शायद इसकी जरूरत नहीं नजर आ रही। लेकिन मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी सियासी गलती कर रहे हैं। यार ये पहले भी ये सवाल पूछे थे। सदर आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की इमरान खान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुलाकात करवाने की, और उन्होंने आर्मी ने इनकार कर दिया है मुलाकात के हवाले से। कोई ऐसी खबर है क्या? सर, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं। असल बात ये बताइएगा कि जिस तरह खान साहब के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, क्या उनको नाअहल किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरह साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बयान सामने आने शुरू हुए हैं मामले के ऊपर, साकिब निसार के, तो उन्होंने ये कहा कि खान साहब को मैंने मुकम्मल साबित को नहीं कहा। दूसरा उन्होंने कहा खान साहब मेरे से राब्ते कर रहे हैं। ये राब्ते किस सिलसिले के लिए हो रहे हैं, और जो उनके बयानात हैं इस मौके पर, इसको कैसे देखते हैं? ये उनके बयानात नहीं है, ये उनके बयानात को तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। ये बिल्कुल इसमें सदाकत नहीं है। ये कोई कानून के अंदर आधा सादिक और आधा अमीन वाला क्लॉज कोई नहीं होता। साबिक सफीर भी रहे हैं और मौजूदा बड़े सहाफियां क्रेग मरे, उन्होंने ये कहा है कि अमरीका और CIA का किरदार रहा है इमरान खान को बतौर प्राइम मिनिस्टर हटाने में। तो इमरान खान साहब पहले खुद इस बयानिए पे थे, फिर वो पीछे हट गया। आप क्या? इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने साइफर की बात की। साइफर एक हकीकत है, पहले उसको जुटलाया जाता रहा, अब तो सब उसकी हकीकत मान गए ना। तो ये बहुत बड़ी खबर है। क्रेग मरे कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, सफीर रह चुका है, बहुत उसकी आवाज के अंदर वजन है। और आप इमरान खान की जात को इसके अंदर से निकाल दें। अगर हमारी हुकूमतें जो हैं, हमारी हुकूमत जो है, अगर इनका उससे कोई लेना देना नहीं था, यही इनका कहना ना कि इनका लेना देना उससे कुछ नहीं था, तो इतनी बड़ी खबर आती है कि आपके मुल्क के खिलाफ किसी और मुल्क की एजेंसी ने साजिश की, तो क्या अपने मुल्क की उसकी हुकूमत को अपने मुल्क के दिफा के लिए उठना नहीं चाहिए? क्या इनको सवाल नहीं पूछने चाहिए कि तुमने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश क्यों की? इमरान खान की कोई जात का मामला थोड़ी है। पाकिस्तान के इलेक्टेड वजीर आजम को वो कह रहे हैं कि एक एजेंसी ने उसके खिलाफ, एक गैर मुल्की एजेंसी ने उसके खिलाफ साजिश की, तो ये खामोश साहब इस वक्त क्यों है? मेरे ख्याल में तो अभी तक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कॉल हो जानी चाहिए थी। इतनी बड़ी खबर है। अच्छा सर, ये बताइए कि माशाल्लाह आप जेल यात्रा करके सिक्का बन गए हैं, और आपको एहसास हुआ कि राजनपुर लाहौर से कितनी दूर है, और किस तरह की गाड़ी में गए, और वहाँ की कुछ सामान की क्या है, जरा हमें बताएं।
سر میں آپ کو بتاؤں کہ میں جس طریقے سے کام کرتا ہوں نا، تو میں جب تک یقین رکھتا ہوں کہ گراؤنڈ پہ آپ نہ جائیں تو اس وقت تک آپ حقیقی طور پہ حالات کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے جب میں نے بطور وزیر منصوبہ بندی اپنے وقت میں کوئی خصوصی ترقیاتی پیکیجز منظور کروائے تھے وزیر اعظم سے، بہت بڑی بڑی تاریخی پیکیج منظور ہوئے، پہلا بلوچستان کا تھا. تو جب تک میں خزدار اور تربت اور گوادر یہاں پہ خود ذاتی طور پہ نہیں گیا تھا نا، اس وقت تک میں نے پیکیج نہیں بنائے. تو راجن پور کہاں پہ ہے اس کا مجھے ادراک ہے. میں آپ کے سوال سے، اور اس کو میں آخری کرتا ہوں، میں ایک چیز میں دیکھ کے جو آیا تھا وہاں پہ، چلیں ایک اور میں لے لوں گا، لیکن ایک چیز جو میں جیل کے اندر دیکھ کر آیا تھا اس کا میں ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں. اور ہماری اپنی بھی حکومت گزری ہے، اپنی غلطی بھی مان لینی چاہیے، ہمیں اپنے وقت کے اندر اس کی اصلاح کر لینی چاہیے تھی، لیکن اب ضرور اس کی اصلاح ہونی چاہیے. جو وہاں پہ جیل میں بیچارہ سٹاف کام کرتا ہے، وہ 12 گھنٹے کی روزانہ ڈیوٹی دیتے ہیں، ہفتے میں 7 دن ڈیوٹی دیتے ہیں، اور 6 ہفتے متواتر ڈیوٹی دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو صرف 2 دن کی چھٹی ملتی ہے. یہ پاکستان کے تمام لیبر لاز کی خلاف ورزی ہے، اور وہی پاکستان کا قانون کہ کیونکہ وہ بیچارہ سپاہی جو ہے وہ غریب ہے تو اس کو رگڑی جاؤ، نہ اس کا کوئی حق، قانونی حق نہ کچھ. تو یہ انشاءاللہ تعالی جو بھی حکومت آئے گی، کم سے کم میں اس کو ضرور چیمپئن کروں گا. جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب اور کے پی بنے، یہ ضرور اس میں بہتری کریں. آپ کے جو مخالفین ہیں وہ آپ پر الزام یہ لگاتے ہیں، اور آپ خود بھی یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان انڈر سیریس تھریٹ، یہ بات آپ نے کی. آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ایک طرف سیریس تھریٹ کی بات کی جاتی ہے، دوسری جانب عمران خان کا ریلی لے کے لاہور سے نکل رہے ہیں، اور لاہور میں ایک بڑا اوپن ہوگا، خان صاحب کی گاڑی بھی سامنے ہوگی، ہزاروں لوگ بھی سامنے ہوں گے. جب سیریس تھریٹ ہے تو یہ تو کچھ بھی معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو یہ کلیئر کیجیے گا. دوسرا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ میں اپنے نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے، 9 تاریخ کو نیب نے بھی بلایا ہوا خان صاحب کو، کیا یہ فیصلہ وہاں پہ بھی اطلاق ہوگا کہ نیب میں بھی جانا؟ نہیں، یہ تو ہم نے پٹیشنز فائل کریں نا. آپ کہہ رہے ہیں ہائی کورٹ میں نہ جانے کا فیصلہ کیا، ہم نے تو فیصلہ کیا کہ ہائی کورٹ میں جانا ہے. ہم پٹیشن دے رہے ہیں نا، ہم پٹیشن دے رہے ہیں اور ہم ریلیف مانگ رہے ہیں کورٹ سے. اب وہ عدالت کے فیصلے پہ دیکھتے ہیں کہ عدالت کا فیصلہ اس پہ کیا آتا ہے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا، دیکھیں عمران خان صاحب نے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا عدالت میں، آپ لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا، جس وقت ہائی کورٹ گئے تھے ہم ان سے درخواست کیا کر رہے تھے کہ عمران خان کو کورٹ کی عزت ہے. آپ نے حکم دیا، عمران خان جو ہے عدالت پہنچ چکے ہیں، اب وہ آ گئے ہیں، وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے، گاڑی بلٹ پروف ہے، ایک سیکیور انوائرمنٹ ہے، انہوں نے حاضری لگوا دی ہے. آپ اپنا کوئی بندہ بھیج دیں، اس سے کوئی سائن وائن کروانا ہے وہ کرا دیں، ویریفیکیشن کروا دیں. جیسے ہی وہ دروازہ کھول کے باہر آتے ہیں تو خطرہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو باہر نکلنے پہ اعتراض نہیں ہے. پہلے میڈیکل پرابلم تھا، وہ نہیں ہے. تو وہ ریلی میں ایک سیکیور گاڑی کے اندر، بلٹ پروف گاڑی کے اندر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی لاہوریوں کی ایک تاریخی تعداد ان کے ساتھ ہوگی ان کی سیکیورٹی کے لیے. اسد عمر نیوز کانفرنس کرے تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کسی بھی عدالت میں پیش ہونے پر اعتراض نہیں ہے. اب بھی عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. جھوٹے مقدمے بنا کر پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے آر وائی نیوز کی بندش کی مذمت کرتے ہیں. قانون میں اے آر وائی کے خلاف کارروائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کسی نے کوئی غلط بات کی ہے تو مقدمہ کریں، جس نے خبر پہنچائی ہے اس کا کیا قصور ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان پارٹی چیئرمین ہیں، انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا. یہ بہت بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا آئین خطرے میں ہے. اداروں کی ذمہ داری ہے جب اتنا بڑا خطرہ موجود ہے تو اس سے نکلا جائے.